ہے. اور اس کے بعد I would like to point out ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کی اب تک جو کر سکتے تھے. میرا لاسٹ سوال یہ ہے, ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت ینگ جنریشن کس طرح ڈائیورٹ ہے میڈیا کو لے کر اور ریلیشن شپ میں. وہ ریلیشن شپ جس کے پیچھے وہ اپنا کریئر تباہ کر لڑکی. one of my students who have attempted CSS have just attempted suicide لڑکے کے لیے. دوسرا ایک لڑکی 600 روپے کی 800 روپے کی کسی بھی کافی شاپ سے کافی پینے کے لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ جائے گی جسٹ فار دا ہیونگ سیک آف ا فیم کہ میں آج گاڑی میں گئی تھی کافی پی تھی کسی بھی برانڈیڈ کافی پی لیا نہ دیٹ صرف اس کے لیے شی کین ڈو اینی تھنگ ہیونگ مور اینڈ مور مطلب ایلیٹ. وہ گاڑی اس کی نہیں ہوگی اس کے لڑکی کی اس کے والد کی ہوگی جس کو لے کے وہ پھینکا ہوگا. ایسے ہی ہے نہیں میرے والد صاحب یہ ہے تو میرے والد صاحب وہ اور وہ لڑکی امپریس ہو جائے گی. ایسا ہی ہے. پھر ویڈیو پھر یہ ساری چیزیں موبائل اور اس میں وہ کریئر بھول گئی ہیں. وہ اپنی ورڈ بھول چکی ہے لڑکی اور لڑکا دونوں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم بینگ اے ٹیچر ہم کہیں نہ کہیں ایفرٹ کر رہے ہیں تو ایک تو اس چیز کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. آئی نیڈ یور آنسر کہ ہم بچوں کو اسپیشلی ینگ جنریشن کو کس طریقے سے فوکس کروا سکتے ہیں کہ کریئر از مور امپورٹنٹ دین ادر تھنگس. اور سیکنڈ پارٹ ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر جب اس چیز کو ٹھیک کریں گے تو آٹومیٹکلی ایجوکیشن سیکٹر میں تبدیلی بیٹھی آ جائے گی. تو پلیز میں چاہوں سے باہر آپ بتائیں کہ کیا کس طریقے سے ہم یوتھ کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں کیونکہ اب یوتھ ڈانٹنے سے تو سنتی نہیں. آپ کی نظر میں کیا ہونا جیسا کہ ایک تو آپ نے جو بات بتائی نا کہ دین سے دوری جو ہماری سب سے بڑی وجہ بنتی ہے جب تو یوتھ کو بھی یہی ہے کہ دین سے دوری اور ان کی ماں باپ جو تربیت کرتے ہیں اس میں اس کی کمی ہے. تعلیم سے زیادہ جو وہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. جب تربیت ہوگی تو پھر جو وہ یوتھ آٹومیٹکلی جو وہ معاشرے میں اپنا کردار وہ اچھا ادا کریں گے. میم اس میں بہت سی وجوہات ہیں لیکن سب سے مین وجہ نا جیسے اسلام کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. تو ہمارے گھروں میں ایسا ماحول ہی نہیں بنایا جاتا. بچوں کو بائی برتھ ہی امیجنیٹو ورلڈ وہ فینٹیسی کے اندر بچوں کی گروتھ ہونا تو بچوں کے اندر یہ ایک ایسی چیز ہے اور کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی کے اندر لسٹ بھی پائی جاتی ہے جو بچوں کو بائی ارلی چائلڈہڈ سے ہی ڈال دی جاتی ہے باؤنڈ کر کر کے ہر چیز میں. تو بچے پھر اتنے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر کام میں نا اپنا انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کریئر کو اپنے کو بھول جاتے ہیں. تو کریئر ظاہر سب سے پہلی چیز ہے. اگر بچہ کہیں پہنچ جائے گا کچھ بن جائے گا کچھ گین کر لے گا تو باقی ساری چیزیں ٹیمپرری ہیں وہ تو ملنی ڈیفینیٹلی ہیں. لیکن ہمارے گھروں میں اس چیز کی توجہ نہیں دی جاتی کہ بچے کو اس کے کیریئر کی طرف اور اس کے اصل فیوچر کی طرف لیڈ کیا جائے. سب سے بڑا یہ فیلئر ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. جی سر پلیز بتائیے. میم میں اس میں ایڈ کروں گا. سروائر نے بھی اچھا کہا ہے تصدق نے اچھا ایکسپلین کیا. میرے خیال سے اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہوتا. یہ ساری سول رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے وہ پیرنٹس کی ہوتی ہے. اگر تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیں 20-30 سال پہلے تو یہ ساری پرابلمس نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ وہاں پہ پیرنٹس جو تھے وہ اپنے بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے. ٹھیک ہے. تو آہستہ آہستہ پیرنٹس نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا چھوڑ دیا دیکھنا چھوڑ دیا اور بچے جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے زیادہ اٹیچ ہو گئے اور ٹیکنالوجی میں آپ دیکھیں پھر وہ بچوں نے اس کو مس یوز کرنا سٹارٹ کر دیا. بہت سی ایسی چیزیں بچوں کے پاس آ جاتی ہیں سامنے جو کہ ان کو نہیں دیکھنی چاہیے یا ان کے سامنے نہیں آنی چاہیے. لیکن اس کو چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ پیرنٹس کا کام ہے. اگر پیرنٹس اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے تو یہ پھر بچوں کا قصور نہیں ہے یہ پیرنٹس کا. اور دوسری بات انسٹیٹیوشنس کا بھی ہے. ایز اے انسٹیٹیوشنس ہمارے کالجز میں یا یونیورسٹیز لیول پہ ہم بچوں کو دے کیا رہے ہیں. پہلے تو ہمیں یہ بتانا چاہیے نا کہ ہم بچوں کو دے کیا رہے ہیں ہم ان کو پڑھا کیا رہے ہیں. ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہی اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے کہ بچے کا انٹرسٹ ہی نہیں جا رہا اس سائڈ پہ. ہم نے وہی پرانے میتھڈس پکڑے ہوئے ہیں وہی پرانا سسٹم پکڑا ہوا ہے وہی پرانی بکس ہم پڑھائی جا رہے ہیں بچوں کو. اب بچے کو جب اس میں فیوچر ہی نظر آ رہا ہے تو بچہ اس پہ کیوں ٹائم لگائے گا؟ ٹھیک ہے. ہم بچے کو وہی تھیوریز پڑھا رہے ہیں وہی بتا رہے ہیں جی 1947 میں کیا ہوا تھا آپ اس بابے کا نام یاد کرو. بھائی اس بابے کا بچے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کرنٹ سچویشن کے اوپر بات کریں. آپ بچے کو پریکٹیکل چیزیں سکھائیں
بچے کو موٹیویٹ کریں, آپ بچے کو پریکٹیکل لائف کے بارے میں بتائیں کہ یہ چیز کریں گے اس کا یہ فائدہ ہے. تو جس چیز میں بچے کو بینیفٹ نظر آئے گا, بچہ تو ظاہر سی بات ہے اس سائڈ پہ زیادہ اٹریکٹ ہوگا. اور دوسری بائی نیچر یہ تو نیچرل لا ہے, ہم انسان کو روک نہیں سکتے, ٹھیک ہے. جب میل اینڈ فیمیل دے سٹ ٹوگیدر دے ڈیفینیٹلی اٹریکٹ, تو اور وہ پھر ایک میچورٹی لیول پہ ان کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے جہاں پہ ان کے مائنڈ میں ایک میچورٹی ہو کہ نہیں ہمیں یہاں سے یہ چلنا ہے. جب ہم بچوں کو اتنی زیادہ ایکسیس دے دیں گے, ان کے انوائرمنٹ ایسا بنا دیں گے کہ وہ آپس میں گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں, فریلی انوائرمنٹ ہے, تو وہاں پہ پھر بچے کی غلطی نہیں ہے, اس کی 100 رسپانسبلٹی پیرنٹس کے اوپر جاتی ہے. اور اگر ہم انسٹیٹیوشنس کی بات کریں تو وہ پھر ہم ٹیچرس کے اوپر جاتی ہے کہ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں, تو پھر ہم ریوارڈ میں بچوں سے کیا چیز مانگ رہے ہیں. تو میرے خیال سے بچوں کا قصور نہیں ہے, پیرنٹس اور ٹیچرز اس کے رسپانسبل ہیں. تو ہمیں رسپانسبل ہو کے بچوں کو ایک اچھے راستے پہ لے کے چلنا پڑے گا, تب بھی ایک نیشن بنے گی اور آگے کام چلے گا. بتائیے. اس میں میں بھی یہی کہوں گی کہ مین چیز تو یہی ہے کہ آپ کی تربیت جو پیرنٹس آپ کو گھر میں دیتے ہیں, کیونکہ بچہ اگر ایک انسٹیٹیوٹ میں آ رہا ہے وہ ایک لمٹ ٹائم گزار رہا ہے, اس نے جو ہے نا زیادہ تر ٹائم اپنے گھر میں گزارنا ہے. اب گھر میں اس کے اوپر اگر چیک اینڈ بیلنس ہوگا, پیرنٹس کو پتا ہوگا کہ اس کو پراپر ٹائم دے رہے ہیں. اور سب سے پہلے جو ہے نا بروکن فیملیز میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے ان کا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے بچے کے لیے. اگر وہ کسی طریقے سے ان کا رشتہ چل بھی جاتا ہے, بچہ جو ہے وہ گرا ہو بھی گیا, جوان ہو گیا, لیکن اس کو یہ چیز فیل ہوتی ہے مجھے ماں نے ٹائم نہیں دیا, مجھے باپ نے ٹائم نہیں دیا. آگے جا کے پھر جو کچھ اس کے ساتھ ہوا, اس نے آگے بھی اپنے بچے کے ساتھ بھی یہی کام کرنا ہے. تو ایک تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ٹائم دے بچوں کو پراپر, اور دوسرا ٹیچرس کو کم از کم ہفتے میں ایک کلاس ایسی لینی چاہیے جس میں بچے کی کاؤنسلنگ ہو. ٹیچر کو خود بھی پتا ہو کہ بھئی میں ایک نسل کو جو ہے وہ آگے لے کے جا رہی ہوں, تو میں جو ہے وہ اس کو سیکھنا چاہیے کہ مجھے کیا کیا چیزیں آج کل سوسائٹی میں چل رہی ہیں. جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ رشتے جو ہے وہ زیادہ ٹوٹ رہے ہیں, ڈائیورس کی طرف جو ہے وہ زیادہ جا رہے ہیں, تو ہمیں اس کی وجوہات دیکھنی چاہیے. ہمیں بچوں کو پہلے ہی اس چیز کو گائڈ کر دینا چاہیے, کیونکہ جب ہمارے پاس بچہ آتا ہے وہ ان میرڈ ہے, اس کو پتا ہے چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے. اگر ہم پہلے سے اس کو اس چیز کو بتا دیں گے کہ آپ نے برداشت کرنا ہے, آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے, آپ نے ایک دوسرے کو ہر حال میں ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ نے اپنے ریلیشن کو بچانا ہے, آپ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے, تو بہت سی چیزوں سے جو ہے نا وہ بچ سکتے ہیں. پچھلے بھی جتنے ہمارے اسپیکٹس ہیں اس کو کور کیا جا سکتا ہے. اچھا میم, اس میں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ 80% تو انوائرمنٹ کا اثر ہوتا ہے اسٹوڈینٹس پہ. اور سیکنڈ پھر یہ ہے کہ جیسے ایجوکیشن سسٹم میں آئے تو یہاں پہ ایک تو موٹیویشن, لیک آف موٹیویشن بہت زیادہ ہے, اور ہماری لیک آف گائیڈنس. کیونکہ دوسری کنٹریز میں آپ کو پتا ہے کہ جیسے گائیڈنس کاؤنسلنگ جو ہے وہ پراپر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ڈیلی ان کی کلاسز ہوتی ہیں. لیکن ہماری کنٹریز میں ڈیلی تو کیا ویکلی, کیا مجھے لگتا ہے ایئر میں بھی شاید کوئی ایک آدھ کلاس جیسے سارے کافی ینگ ہے میم, ہم سب ینگ جنریشن کا پارٹ ہو گئی ہے. بہت ماننا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سب یوتھ میں ہوتی ہے, اس چیز کو دیکھ سکتی ہے کہ اس کو یوتھ ایز اے یوتھ بن کے ایز اے دوسری سائڈ سے ان کی سوچ کیا ہے. ہم تو تھوڑا سا میچور لیول میں آ جاتے ہیں, تو اس سے ہماری سوچ میچور ہو جاتی ہے, پیسے ہو جائے. جیسے میم سنم اور ناصر نے بولا کہ موٹیویشن ہونی چاہیے, لیکن موٹیویشن صرف اسپیکنگ کے تھرو نہ ہو, آپ کی اتنی سالڈ پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ بچہ مجبور ہو جائے کہ آپ کی فٹ اسٹیپ فالو کرے. اچھا میم, وہ ایک اور کیونکہ ہم نے سارے سوالوں کے جواب تو مل گئے, لیکن آپ کے سوال اسپیسیفکلی کافی سوال ہے, میں اس کو کنکلوڈ کروں گی. آپ کیونکہ ینگ ہے, یو نو ایز اے گرل, اگر ہمیں 2 منٹ کے نکال دو, آپ گرلس میں بھی اٹھتی ہو بیٹھتی ہو, ایز اے ٹیچر بھی, ایز اے لیکچرر بھی, ایز اے فرینڈ بھی. Why is it so? میم اس کے لیے ہمیں ڈیمو چاہیے. میں اپنے ہاتھ آگے رکھے کیونکہ ہمیشہ ڈیمو دیتی ہوں, اور ڈیمو کے ساتھ میں ایک بیسکلی گرلس آر مور اٹریکٹڈ ٹوورڈ بوائز فور the sake of fame. ٹھیک ہے, اب اور بوائز آر ڈو ناٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. یہ سوال اسپیسیفکلی صرف آپ سے ہی ہے, کیونکہ آپ دیکھ لو, میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کہتی ہو کہ کرتی ہیں. Why girls are attracted for the same thing? کہ اب اسے پتا ہے کہ لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بول دیا I love you, نہیں تم نہیں پیچھے والے, تم نہیں پیچھے والے, وہ پتا ہے. لیکن اس کے باوجود she knows that a boy is already involved in something. ایک وومن کو معلوم جاتی ہے
हमारी सारी स्पेशली यंग जनरेशन एक फेक फेम के पीछे, जिसके पास उसकी खुद की गाड़ी भी नहीं और उसे पता भी है ये बात, और उसे पता है कि वो सिर्फ उसकी गाड़ी के पीछे जा रही है, having a cup of 800 rupees coffee, let me comment, और उसे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और ये नहीं कि वो बदतन कर, लेकिन इसकी वजह क्या है? फॉर द सेक ऑफ कि वो 2 मिनट के लिए वो लैविश लाइफ गुजारना चाह रही है, या फिर उसको ये चीजें मिली नहीं है, या क्या फ्रस्ट्रेटेड है, क्या है? lack of attention by someone that she want, उसकी attention जिसकी वो चाह रही है उसको वहाँ से ना मिली हो, तो हो सकता है कि दूसरी तरफ अट्रैक्ट। That's what I really want to say. अब वो अटेंशन सिर्फ लड़की नहीं है, वो लड़का भी हो सकता है। अब अगर उनको वो अटेंशन कोई बाहर या थर्ड पर्सन दे रहा है, कॉमन सेंस एंड इट्स वेरी ऑब्वियस, वो थर्ड पर्सन की तरफ जाएगी, चाहे वो 2 मिनट हो, चाहे वो 13 मिनट हो, किसी के फाइनेंस हो, क्या नो दैट दिस इज द हाफ टू कनेक्ट कि वो अटेंशन उनको घर से क्यों नहीं मिल रहा। आई थिंक कुछ ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई हूँ, लेकिन आई होप इसको कंक्लूड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, और अगर आपको रियली अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। एंड आई एम बैक टू इंशाल्लाह आई बी बैक अगेन विद द न्यू वीडियो, विद द न्यू ब्लॉग, and to having some different topics or different concepts, and obviously ऐसी जगह था शो ना। I hope you subscribe हमारे सजेशन है, कमेंट करें, शेयर करें कि इसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि we are on always learning process, तो आप हमसे शेयर करें। And if you really like, again subscribe and share it, and inshallah I'll be back again soon with a new vlog, with a new video, and definitely with a new topic of discussion. Thank you so much. Take care. Allah. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is there